سلطان محمود غزنوی۔ السلام علیکم۔ تمام معتبر مورخین بالاتفاق لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ہر قسم کے دینی و دنیاوی سعادتوں اور خوبیوں سے مالا مال تھا اور اپنی عدالت، سیاست، شجاعت اور فتوحات کی وجہ سے دنیا کے ہر گوشے میں مشہور و معروف تھا۔ اس کی لڑائیاں اور مار کارائیاں زیادہ تر اسلام اور انصاف کی برکات پھیلانے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھیں۔ اس کے استقلال اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح دوڑتا چلا جاتا تھا اور شیب و فرات کا کچھ خیال نہیں کرتا تھا۔ چار دانگ عالم میں اس کے انصاف کا طوطی بولتا تھا، لیکن اس شہرت اور نام آوری کے باوجود بھی بعض مورخین نے اس کو حریص اور لالچی لکھا ہے اور اس اول العزمی اور حوصلوں کی بلندی کے باوجود اسے بخیل کہا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ بطور مورخ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسے بادشاہ کو بخیل کہنا ان مورخین کی بے انصافی اور کم توجہی ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ اسے دولت سے محبت تھی اور حتی الامکان دولت جمع کرنے کا شوقین تھا، لیکن اس کے ساتھ فراغ دلی سے دولت کو خرچ بھی کرتا تھا۔ سیرت سلطان۔ مورخین کا خیال ہے کہ سلطان محمود خوش شکل نہ تھا۔ ایک روز آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور اپنی بدصورتی پر فکر مند اور رنجیدہ ہوا اور اپنے وزیر سے کہا کہ مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کر انسان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ ایک میری صورت ہے کہ جسے دیکھ کر شاید دیکھنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ وزیر نے کہا کہ تمہاری صورت تو شاید ہزاروں میں کوئی ایک دیکھتا ہو، لیکن تمہاری سیرت سب کے لیے پسندیدہ ہے۔ اگر تمہاری سیرت عمدہ ہوگی تو لوگوں میں خود بہت محبوب اور ہر دل عزیز ہو جاؤ گے۔ محمود کو وزیر کی یہ بات بہت پسند آئی اور وزیر کے کہنے کے مطابق مثالی سیرت اختیار کی کہ تمام بادشاہوں سے زیادہ ہر دل عزیز و محبوب ہو گیا۔ سلطان محمود کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، چنانچہ اسی وجہ سے محمود کو زابلی بھی کہتے ہیں۔ حکومت کے ابتدائی حالات۔ محمود غزنوی نے جب حکومت سنبھالی تو پہلے ہی دن سیستان میں زمین سے درخت کی شکل کی سونے کی کان دریافت ہوئی۔ اس کان کو جس قدر کھودتے جاتے تھے سونا برآمد ہوتا جاتا تھا۔ یہ کان عرصے تک باقی رہی، یہاں تک کہ سلطان مسعود کے زمانے میں زلزلے کی وجہ سے معدوم ہو گئی۔ آل سامان کی حکومت کا انجام۔ سلطان محمود نے ابوالحسن حموی کو بہت سے تحائف اور تبرکات کے ساتھ میر منصور کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ بادشاہ کی دور اندیشی سے مجھے امید ہے کہ ہماری قدیم دوستی اور اخلاص کی مضبوط بنیاد کم توجہ کی وجہ سے کمزور نہ ہوگی اور میرے باپ کے حقوق کی خدمت جو آل سامان کے ذمے ہیں ضائع نہ ہوں گے، اور دنیا کی کوئی چیز ہماری الفت اور محبت کے رشتے کو توڑ کر اطاعت اور فرمانبرداری کی بنیاد کو منظم نہ کر سکے گی۔ جب ابوالحسن حموی بخارا پہنچا تو امیر منصور نے اس کو اپنی وزارت کے عہدے کا امیدوار بنا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا اور سلطان محمود کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ محمود غزنوی نے اب مجبوراً نیشا پور پر فوج کشی کی۔ پختوزن کو جب اس لشکر کشی کی اطلاع ملی تو خوفزدہ ہو کر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا اور ایک خط کے ذریعے امیر منصور کو حقیقت حال سے مطلع کیا۔ امیر منصور نے حقیقت حال سے واقف ہوتے ہی بہت بڑا لشکر تیار کیا اور جوانی کے نشے میں سرشار سلطان محمود کے مقابلے کے لیے نیشا پور روانہ ہوا اور سرخس میں جا کر دم لیا۔ سلطان محمود اگرچہ جانتا تھا کہ منصور اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا، لیکن کفران نعمت کے بدنما دھبے سے اپنے دامن کو آلودہ کرنا اچھا نہ سمجھا اور نیشا پور کو چھوڑ کر مرغاب چلا گیا۔ پختوزن نے فائق کے مشورے سے اسی زمانے میں غداری کی اور امیر منصور کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں میں لوہے کی سلائی پھرائی اور منصور کے کم عمر بھائی عبد الملک کو جو بہت کم سن تھا تخت حکومت پر بٹھا کر خود سلطان محمود کے خوف سے مرو بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے اس خبر کو سنتے ہی اس کا پیچھا کیا اور مرو پہنچ کر بختوزن اور فائق سے جنگ کی، چونکہ ان دونوں بدنصیبوں کے سر پر کفران نعمت کا وبال تھا اور ان کو سزا ملنی تھی۔ اس لڑائی میں شکست ہوئی۔ فائق عبد الملک کو ساتھ لے کر بخارا پہنچا اور بختوزن نیشا پور روانہ ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بختوزن کے سر میں پھر جنگ کا خیال سما گیا اور اس نے بخارا پہنچ کر منتشر لشکر کو اکٹھا کرنا شروع کیا، لیکن لشکر کے تیار ہونے سے پہلے ہی فائق کو موت نے آ لیا۔ فائق کے مرتے ہی ایلک خان کاشگڑھ سے بخارا پہنچا اور عبد الملک اور اس کے خیر خواہوں کو نیست و نابود کر دیا۔ عبد الملک کے مرتے ہی آل سامان کی حکومت جو 128 سال سے متواتر چلی آ رہی تھی ختم ہوئی۔ شکریہ۔